کہ اسلام کو جو مرضی شبیر مل گئی، اسلام کو جو مرضی شبیر مل گئی، قربانی خلیل کو تعبیر مل گئی۔ ایک بھائی کربلا میں وفادار مل گیا، ایک صابرہ حسین کو ہمشیر مل گئی۔ ایک بھائی کربلا میں وفادار مل گیا، ایک صابرہ حسین کو ہمشیر مل گئی۔ سماعت فرمائیں یہ بھی 4 مصرے آخری کلام میں مرحوم ممتاز حسین صاحب کے لیے کہ جو روضہ حسین کے زائر ہیں مومنوں، جو روضہ حسین کے زائر ہیں مومنوں، چہرے کا نور دیکھ، سماعت فرمائیں کہ جو روضہ حسین کے زائر ہیں مومنوں، مولا مدد کو ان کی باعجاز آئے ہیں۔ جو روضہ حسین کے زائر ہیں مومنوں، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جو روضہ حسین کے زائر ہیں مومنوں، مولا مدد کو ان کی باعجاز آئے ہیں۔ چہرے کا نور دیکھ فرشتوں نے دی صدا، جنت کی سرزمین پر ممتاز آئے ہیں۔ چہرے کا نور دیکھ فرشتوں نے دی صدا، جنت کی سرزمین پر ممتاز آئے ہیں۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ سکینہ بی بی کے بین عرفاں حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں، بپا ہے ڈانڈو میں شور ماتم، حسین مرنے کو جا رہے ہیں۔ سکینہ بی بی بڑی قیامت کا ہے یہ منظر، جناب فضا کا امتحان ہے۔ بڑی قیامت کا ہے یہ منظر، جناب فضا کا امتحان ہے۔ بہن سے چھپ کر حسین بے کس لباس کہنا منگا رہے ہیں۔ سکینہ بی بی کہاں ہو عباس آن اکبر، کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر، کہاں ہو عباس آن اکبر، کہاں ہو قاسم حسن کے دلبر۔ سواری لاؤ رکاب تھامو، امام تم کو بلا رہے ہیں۔ سکینہ بی بی سومو سے گھوڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے
ایک قرار ہو کر سوموں سے گھوڑے کے ایک بچی لپٹ گئی بے قرار ہو کر بنا کے باہوں کا اپنی جھولا امام اس کو سلا رہے ہیں سکینہ بی بی وہ حشر اٹھا وہ تیغ چمکی وہ تیر برسے وہ آئے پتھر حسین پوچھتے فرس پہ بیٹھے لہو میں اپنے نہا رہے ہیں سکینہ بی بی کے بین عرفاں حرم میں محشر اٹھا رہے ہیں کہ مستقل فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں مستقل فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں جب میں دو اشک غم شہ میں بہا لیتا ہوں مستقل فاطمہ زہرا کی دعا لیتا ہوں جب میں دو اشک غم شہ میں بہا لیتا ہوں تو جب مچلتی ہے عقیدت تو میں مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں تو زندگی نے لباس چھین لیا زندگی نے لباس چھین لیا موت نے کم سے کم کفن تو دیا زندگی نے لباس چھین لیا موت نے کم سے کم کفن تو دیا زندگی در بدر پھراتی رہی زندگی در بدر پھراتی رہی ارے موت نے مستقل وطن تو دیا موت نے مستقل وطن تو دیا تو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو خدا کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو خدا کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو ارے میری لحد میں اندھیرا ہو غیر ممکن ہے جہاں علی ہیں وہاں روشنی کی بات کرو جہاں علی ہیں وہاں روشنی کی بات کرو صلوات پڑھیے عظمت آل محمد یا رب در زہرا پہ مجھے نوکری دے دے یا رب در زہرا پہ مجھے نوکری دے دے جبرائیل یہ دن رات دعا مانگ رہے ہیں جبرائیل یہ دن رات دعا مانگ رہے ہیں اور اس گھر کے فاقے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے قرآن کے سورے بھی غذا مانگ رہے ہیں اس گھر کے فاقے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے قرآن کے سورے بھی غذا مانگ رہے ہیں صلوات بھیجا حضرات ممتاز بھائی سے اکثر مباحثہ مذاکرہ ہوا کرتا تھا تو وہ جناب ابو طالب کے حوالے سے بہت ہی اکثر مذاکرہ مباحثہ ہوا کرتا تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے حوالے سے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کریں ایک صلوات بھیجا حضرات میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب میں اور کہاں ذکر
قرآن سے پوچھو ہے کیا شان ابو طالب، قرآن سے پوچھو ہے کیا شان ابو طالب، شیب ابو طالب سے تا کر بو بلا ہر دم، شیب ابی طالب سے تا کر بو بلا ہر دم، بیٹوں نے نبھایا ہے پیمانے ابو طالب، بیٹوں نے نبھایا ہے، اور نعرہ کوئی حیدر کا جیسے ہی لگاتا ہے، جیسے ہی لگاتا ہے نعرہ کوئی حیدر کا، لگتا ہے منافق کو پیکانے ابو طالب، لگتا ہے منافق کو۔ اور شعر دیکھیے کہ کیا شیخ پا گزرے گی جو لکھا ہوا دیکھا، کیا شیخ پا گزرے گی جو لکھا ہوا دیکھا، دروازے جنت پر ایوان ابو طالب، دروازے جنت پر ایوان ابو طالب، اور مانے نہ کوئی مانے تاریخ میں زندہ ہے، تاریخ میں زندہ ہے، مانے نہ کوئی مانے، اسلام کی صورت میں احسان ابو طالب، اسلام کی صورت میں احسان ابو طالب۔ بہت سے شعر میں اختصار چھوڑتا ہوا، بس 2-3 شعر اور، کہ گھر ہے ابی طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے، گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے، ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب، ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ابو طالب، حمزہ ہوں کہ جعفر ہوں عباس دلاور ہوں، حمزہ ہوں کہ جعفر ہوں عباس دلاور ہوں، ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ابو طالب، ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ابو طالب۔ مقطع دیکھیے ملاحظہ ہو کہ
محشر میں ظفر میرا انداز جدا ہوگا، محشر میں ظفر میرا انداز جدا ہوگا، تھامے ہوئے آؤں گا دامان ابو طالب، تھامے ہوئے آؤں گا دامان ابو طالب، میں اور کہاں ذکر ایمان ابو طالب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب سید ممتاز حسین رضوی ابن سید عابد حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دی محمد والے محمد۔ قرآن کریم سورہ رحمان آیت کا نشان 26 اور 27، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور کیا باقی رہ جائے گا؟ کس چیز کی بقا ہے؟ وجہ ربک، اب چہرہ کہیے آپ کہ رب کا چہرہ وہ باقی رہ جائے گا۔ اس کائنات میں جو بھی چیز، بہت ایک چھوٹی سی بات کہوں، ایک گیہوں کا دانہ ہے، وہ بھی جب آتا ہے تو پھر زمین میں دفن ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ختم ہونے کے بعد پھر اس کو حیات جو ملتی ہے تو پھر اور نئی رنگ و روغن اور رنگت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس جو مثال میں نے آپ کو دی کہ ختم ہونے کے بعد والی، اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ جو چیز بھی ہے، انسان یہاں آیا ہے، باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا۔
انسان 4 مرحلوں میں گزرتا ہے، 4 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بچپن۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جوانی۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ بڑھاپا۔ اور چوتھا مرحلہ موت۔ یہ 4 مرحلے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے، جب کسی کے ایصال ثواب وغیرہ کی مجلس ہو تو کچھ گفتگو ایسے ہونا چاہیے، بچپنا حق ہے؟ بچپنا حق ہے؟ نہیں، حق نہیں بچپنا۔ کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ جوانی حق ہے؟ حق نہیں ہے، کوئی بچپن ہی میں مر جاتا ہے۔ بڑھاپا حق ہے؟ نہیں ہے، جوانی میں مر گیا، بڑھاپا دیکھا نہیں۔ موت حق ہے؟ موت حق ہے۔ بچپنا حق نہیں ہے، جوانی حق نہیں ہے، بڑھاپا حق نہیں ہے، لیکن موت حق ہے۔ اس لیے موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور آج جو مصیبت سب سے بڑی ہے کہ سب موت ہی کو بھولے ہوئے ہیں، جو حق ہے۔ جوانی حق نہیں ہے لیکن عزیز ہے، یاد ہے۔ اور جو مراحل ہیں تو بچپنے میں آئیے دیکھیے، بچپنے میں ہوتا کیا ہے؟ بچپنے میں انسان روتا ہے، کوئی چیز اس کو چاہیے، بچے کو رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اچھا، یہ بچپنے میں رونا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ بچپنے میں رونا 2 قسم کا۔ ایک رونا یہ ہے کہ اس رونے کو بھول جاتا ہے، اور دوسرا رونا یاد رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے رونا بھول کون سا جاتا ہے؟ وہ رونا وہ بھول جاتا ہے کہ جو نہ روئے تو لوگ موت مردہ سمجھتے ہیں۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، اب بچہ رو نہیں رہا ہے، دائی، نرس، ڈاکٹر، اعزاء، اقربا، بچہ کیسا ہوا؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ہو تو گیا بچہ، کہا ابھی رویا نہیں ہے۔ ارے بہت اچھی بات ہے، بچہ نہیں رو رہا ہے، بچہ نہیں رو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کہیں گے نہیں جناب والا، بچہ نہیں رو رہا ہے اس کا مطلب کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور جیسے ہی بچہ رویا تو بچہ رویا اور سب خوش ہو گئے۔ بھئی بچہ رو رہا ہے، یہ آپ خوش کیوں ہوئے؟ کہا بچے کا رونا یہ بتاتا ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ مرا ہوا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آغوش مادر میں آنے کے بعد رونا جو ہے وہ زندگی کی دلیل بنتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے، وہ قومیں کہ جو زندگی میں رویا کرتی ہیں، وہ رویا نہیں کرتی ہیں بلکہ رو کے اپنی زندگی کو بتلایا کرتی ہیں کہ یہ زندہ قوم ہے، اور جو قومیں روتی نہیں ہیں وہ مردہ قومیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد۔ تو رونا، اب جو دوسرا رونا ہے، میں نے کہا بچے کا بچپنے کا رونا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ اب یہ رونا سب بھول جاتے ہیں۔ اب دوسرا رونا کون سا ہوتا ہے؟ دوسرا رونا وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کو مانگنے کے لیے، کہ یہ ہم کو مل جائے، یہ ہم کو دے دی جائے، یہ ہم کو مل جائے، اب رو رہے ہیں۔ یہ رونا یاد رکھا جاتا ہے کہ بھئی فلاں چیز کے لیے روئے تھے، فلاں چیز رو رو کر ہم نے منگوائی ہے، فلاں چیز جو ہے اس طریقے سے منگوائی ہے۔ یہ رونا جو ہے یاد رکھا جاتا ہے۔ تو بچپنے میں رونے کی بات ہے۔ جیسے ہی یہ جوان ہوتا ہے تو اب جوانی کی منزل میں رونا ہے، اب رونا نہیں ہے، اب کیا ہے؟ غصہ ہے۔ اب مزاج میں وہ جاہ و جلال ہے، کسی کو مار دینا، کسی کے ساتھ
غلط سلوک پیش کرنا، کسی کے گھر میں پھانس جانا، کسی کی چھت پہ پھانس جانا، یہ جوانی کی منزل ہے۔ اب بڑھاپے کی منزل میں آئیے، جب بڑھاپے کی منزل میں آئے تو اب بڑھاپے میں ہوتا تو سب کچھ ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں سمجھ پائیے گا، سمجھ لیجئے گا، ہوتا تو سب کچھ ہے جمع کیا ہوا، لیکن ترتیب غلط ہوتی ہے کہ جہاں پر جو سامان رکھنا تھا، مثلا جہاں پر پیجامہ تھا وہاں تولیہ رکھ دیا، جہاں پر اسلحہ رکھنا تھا وہاں پر قلم رکھ دیا۔ کیا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا صاحب یہ بزرگی کی علامت ہے۔ اور اب یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور جو چوتھا مرحلہ موت ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بچپنے میں الگ مزاج، جوانی میں الگ مزاج، بڑھاپے میں الگ مزاج، لیکن موت کے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ موت میں کیا ہوتا ہے کہ جو عالم قبر میں ہے وہی صراط پہ، وہی کوثر پہ، وہی حشر میں، وہی محشر میں، ہر مقام پر ایک سا۔ بہت توجہ کیجئے گا، لیکن ایک مرحلہ ہے آپ کو، اور میں نے جو اتنی دیر آپ کو سما خراشی کی ہے اس کے لیے ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر سمجھیے گا، اور بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سارے مذاہب میں بچہ آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، لیکن اس کو اس رونے کے دوران کوئی لوری نہیں سنائی جاتی۔ بچہ جب آغوش مادر میں آتا ہے تو سارے مذاہب میں روتا ہوا آتا ہے، لیکن کوئی لوری نہیں سنائی جاتی۔ لیکن جب ہمارے مذہب میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور آغوش مادر میں آتا ہے تو اس کو لوری سنائی جاتی ہے، داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت، اور ادھر یہ اذان اور اقامت پہنچی۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں نے جو جملہ استعمال کیا ہے نا کہ موت کو لوگ بھولے ہوئے ہیں، نظام کو دیکھیے گا۔ آپ مجھ کو بتائیے، ابھی مجلس شروع ہوئی، تلاوت تو کیا آپ نے، اذان کہہ دیتے، اذان کہہ کے مجلس شروع ہو جاتی۔ آپ کہیں گے مولانا اذان کہاں ایسی ہوتی ہے؟ اچھا، میں نے کہا اذان نہیں تو اقامت کہہ دیجئے۔ کہا نہیں بھئی، وہ نماز سے پہلے دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، انسان کو سمجھایا جا رہا ہے موت کو کیسے تم کو یاد رکھنا ہے، لیکن انسان موت کو کیسے بھولا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ مسجد میں اذان ہوئی ہو اور اس کے بعد اقامت ہوئی ہو، اذان اور اقامت کے بعد نماز نہ ہوئی ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ اگر اذان ہوئی، اقامت ہوئی تو پھر نماز ہو گئی۔ بات کلیئر ہے نا؟ اب دوسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں، کبھی مسجد میں آپ نے دیکھا کہ نماز ہوئی ہو، نہ اذان ہوئی نہ اقامت، ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا دیکھا کہ نماز بغیر اقامت کے ہوئی ہو، بغیر اذان کے ہوئی ہو؟ نہیں۔ اب میں آپ کو آپ کی زندگی میں دکھاتا ہوں، جب پیدا ہوئے تو اذان بھی ہوئی، اقامت بھی ہوئی، نماز نہیں ہوئی، لیکن جب مر گئے تو نماز ہوئی، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ اب مرنے میں ہوئی، اقامت ہوئی نماز میں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو میں نے کیا کہا؟ دیکھیے، اشاروں سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ اذان کب ہوئی؟ جب پیدا ہوئے تھے۔ اقامت کب ہوئی؟ جب پیدا ہوئے تھے۔ نماز کب ہوئی؟ اذان اقامت وہاں ہوئی تھی اور نماز یہاں ہو رہی ہے آخر میں۔ اس اذان و اقامت کی نماز یہ ہے، بہت توجہ کیجئے گا، یہ ہے۔ اب اپنے مسجد میں جا کر دیکھیے گا کہ اذان، اقامت اور نماز میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔
اذان، اقامت، نماز کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ لمحوں کا فاصلہ ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ نظام قدرت نے کچھ ایسا بنایا کہ دیکھو اذان بھی ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو گئی ہے، اب نماز ہونا باقی ہے، لیکن جو تمہارے درمیان یہ وقفہ ہے، اس وقفے کو حیات و زندگی نہ سمجھو، یہ سمجھ لو اتنا ہی وقفہ ہے جو اقامت اور نماز کے درمیان ہوتا ہے. اب اس وقت میں تم کو کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ وقت آپ کیسے گزارتے ہیں؟ اذان و اقامت و نماز میں اس میں آپ باوضو ہوتے ہیں، اس میں آپ بارگاہ الہی میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم مصلی کے اوپر جا رہے ہیں، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں. تو گویا جب انسان اس دنیا میں آئے، اقامت اور اذان ہو چکی ہو، تو اس کو اپنے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس منزل امتحان میں ہیں کہ جس کی ہمیں بقا اور جزا وہ کب ملے گی؟ جو نماز کے بعد، موت کے بعد ملنے والی. اور اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن کریم 67 نمبر سورہ ملک جا کر دیکھیے گا، اس کی دوسری آیت کو دیکھیے گا، بہت غور سے پڑھیے گا، دیکھیے گا. الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو خلق کیا، اور کس کو؟ حیات کو خلق کیا. موت پہلے خلق ہوئی، حیات بعد میں. بھئی یہ الفاظ کے اعتبار سے موت خلق ہوئی، حیات خلق ہوئی. دنیا سمجھتی ہے کہ پہلے حیات ہے بعد میں موت ہے. قرآن کے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے. اب میں نے جو ابتدا میں جملہ کہا تھا کہ گیہوں کا دانہ خود ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیسی لہلہاتی ہوئی فصل تیار ہوتی ہے، تو یاد رکھیے اس کو کبھی حیات نہ سمجھیے گا کہ ہماری یہ حیات ہے. اصل میں جب ہم فنا ہو جائیں گے اور فنا ہونے کے بعد جو ہم کو حیات ملے گی وہی ہمارا مقدر بھی سنوارے گی، آخرت بھی بنائے گی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب آپ کہیں گے کہ صاحب موت کے بعد حیات، ایک جملہ چھوٹا سا کہہ کر بات ختم کی دیتا ہوں، چونکہ موت اور حیات سے متعلق گفتگو ہے اور اپنی بات کو واضح کرنا ہے. موت اور حیات، ہم کو زندگی کو بسر ایسے کرنا چاہیے کہ موت کے بعد حیات ملے، موت کے بعد موت نہ آئے. موت کے بعد حیات ملے، موت کے بعد موت نہ آئے. اب آپ فرمائیں گے صاحب یہ موت کے بعد موت کیسے آتی ہے اور موت کے بعد حیات کیسے ملتی ہے؟ اب آپ بتائیے کہ موت کے بعد حیات اور موت کے بعد موت. بہت ایک دم واضح کہ آپ کے سامنے کی بات بالکل بیان کی دینا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. دیکھیے اسی امام باڑے کو لے لیجئے. امام باڑہ کس نے بنایا تھا؟ اس امام باڑے کے بنانے والے کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ اس میں سے کسی کی ملاقات ہوئی تھی؟ آپ کے والدین میں سے کوئی تھا؟ کوئی نہیں ملا. کتنے زمانے یہ قبضے میں رہا، اور بہرحال یہ ہماری اور آپ کی سب کی محنت سے آیا. کوئی نہ ملا ان سے، نہ کوئی ان سے ملاقات کیے ہوئے ہے، نہ اس کے باپ نے ملاقات کی، نہ دادا نے ملاقات کی. لیکن جانتے آپ نے دیکھی خود ہی کہا سب ہیں. کیوں جانتے ہیں آپ؟ اگر یہ، اب دوسرا لفظ بدلے دے رہا ہوں، اگر یہ جس نے امام باڑہ بنایا یہ امام باڑہ نہ بنا کے اپنے بیٹے کے لیے اتنی بڑی حویلی بنا دیتا تو آپ جانتے اس کو؟ ہیں؟ آپ نہیں جانتے؟
کتنے نواب ہیں اپنے, حویلیاں بنی ہوئی ہیں, گر رہی ہیں, ڈھہ رہی ہیں, نہیں جانتے نا. اور یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, مرے ہوئے زمانہ گزر گیا لیکن ان کی یہ خدمت سینکڑوں سال بعد بھی ان کو زندہ کیے ہوئے ہے. بس سینکڑوں سال بعد ان کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ موت کے بعد ان کو حیات مل گئی ہے. اس سینکڑوں سال بعد زندگی یہ حیات ہے. اور اب اپنے معاشرے کی, میں کہیں باہر سے تو آیا نہیں, اسی معاشرے کا ہوں. اب موت کے بعد موت کیسے آتی ہے اس کو بھی میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے, ایک صاحب تھے بہت ہی خراب قسم کے انسان, بہت خراب قسم کے انسان تھے. یہ معاشرے میں ہمارے ہوتا ہے. وہ بیچارے مر گئے. جب مر گئے تو ان کا تذکرہ کیا گیا. اما یار وہ بڑا خراب آدمی تھا. جیسے ہی اس مرنے والے کی خرابیوں کی بات آتی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ اب آپ چھوڑو بھائی, مر چکے ہیں, ہے نا, کہتے نہیں کہتے ہیں, گردن ہلا رہے ہیں آپ لوگ, کہتے ارے بھائی چھوڑو وہ مر چکا ہے. بس اب موت کے بعد بس چھوڑو بھائی چھوڑو, یہ موت کے بعد موت ہے, موت کے بعد یہ موت ہے. تو یاد رکھو, جو با کردار اس دنیا سے گزر جاتا ہے وہ دنیا میں آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے زیر زمین چلا جاتا ہے, لیکن موت کے بعد اس کو حیات ملتی ہے, اس کو حیات ملتی ہے. اور جو اب لفظ کو بدلے دیتا ہوں اور سامنے کا واضح نمونہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یاد رکھیے, جس نے بھی اپنے کو در آل محمد سے وابستہ کر لیا وہ کبھی مر نہیں سکتا ہے. وہ لاکھ, اسی لیے ہم مردہ نہیں کہتے, ہم اس کو موت آنا نہیں کہتے, ہم اس کو ہلاک ہونا نہیں کہتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا. یہ لفظ انتقال استعمال کر کے بتلانا چاہتے کہ ارے اس کی جگہ بدل گئی ہے, اب وہ یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا. بس جہاں اس کی جگہ بدلی اور منتقل ہوا تو یاد رکھو وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا, لیکن اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے ان حسن سلوک کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے, زندہ رہتا ہے, اور سب باقی رہتے ہیں. اور اب اس سے واضح اور کیا, چونکہ ہمارے بالکل موضوع کے مطابق, یہ بتائیے شب عاشور امام حسین نے سب سے کہا تھا چلے جاؤ, کوئی گیا تھا اٹھ کے؟ اچھا, حبیب ابن مظاہر تو بہت پرانے تھے, بچپن کے دوست تھے. جناب وہب کتنے دن پرانے تھے؟ راستے میں ملے تھے. ان کے ایمان میں کچھ کمی ہوتی؟ وہ بچپن سے ہیں, یہ تو ابھی تازے تازے راستے میں ملے. یہ کہہ دیتے کہ اچھا مولا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم جاتے ہیں. اجازت مل رہی تھی امام کی طرف سے, اور دو چیزیں جو چاہیے تھیں وہ دے بھی رہے تھے, ایک حیات اور دوسری جنت. دونوں چیزوں کی ضمانت بھی ہو رہی تھی. کوئی گیا, کوئی اٹھا. دیکھیے ایمان کی پختگی کو دیکھیے گا اور یقین کی منزل میں دیکھیے گا. اور ایک لفظ اور کہہ دیتا ہوں, یہ تو شب عاشور حبیب بچپن کے تھے, جناب وہب جو 15-20 دن پہلے آئے تھے, اور جناب حر وہ تو چند لمحوں والے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی کے ایمان میں رتی برابر فرق ہے. حر ابھی آئے ہیں, ان کا بھی وہی جذبہ, حبیب بچپن کے, ان کا بھی وہی جذبہ, زہیر ابن قین ان کا بھی وہی جذبہ. جذبے میں سب کا مرحلہ ایک. یہ نہیں ہے کہ صاحب مدت کے اعتبار سے کہ وہ 50 سال سے تھے امام حسین کے ساتھ, وہ 40 سال سے تھے, وہ 20 سال سے تھے, وہ 10 سال سے تھے.
یہ ہمارے آپ کے لیے بھی درس ہے، عبرت ہے ہمارے آپ کے لیے۔ اور کیا آپ نے، جب وہ سب امام حسین کی خدمت میں تھے تو وہاں سن و سال، رنگ، قوم، قبیلے، کسی چیز کا فرق نہیں تھا۔ جب سب حسینی تھے تو سب ایمان کی منزل میں برابر تھے، چاہے ابھی والا ہو یا 15 دن بعد والا ہو یا بچپن والا، بھئی سب ایک تھے۔ تو پھر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کیا معاملہ ہے، ہمیں بھی تو تولنا چاہیے نا، یہ اسی لیے تو ہے، ہمیں بھی تو تولنا چاہیے نا کہ بھئی ہمارے ایمان میں، یہ ہم سے بہتر ایمان میں، یہ ہم سے بہتر ایمان میں، ان کا یقین اس منزل پہ، اور ہمارا ایمان کیا منٹوں میں لڑکھڑایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو یقین کی منزل میں لائیں، اور جب یقین کی منزل میں ہوگا، یقین کی منزل میں، جب یقین کی منزل میں ہم ہوں گے تو پھر یاد رکھیے، نہ کیوں کہیں گے، نہ چہرہ کہیں گے، نہ کیسے کہیں گے، نہ کس لیے کہیں گے۔ اور یقین کی منزل میں شب عاشور سب کا ایمان تھا، سب جانتے تھے کہ زندگی تو مل جائے گی یہاں پر اگر اٹھ کے چلے گئے، اور اب حیات نہیں، دیکھیے زندگی کی بات ہے، حیات کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، زندگی مل جائے گی۔ حبیب اٹھ کے چلے جاتے، 5 سال زندہ رہتے، 4 سال زندہ رہتے، 7 سال زندہ رہتے۔ زہیر ابن قین اٹھ کے چلے جاتے، 10 سال زندہ رہتے۔ جناب وہاب چلے جاتے، 20 سال زندہ رہتے۔ یہ ان سب کو اٹھ کے جانے کے بعد زندگیاں تو مل جاتی، لیکن اس کے بعد مر کے کسی کونے میں دفن ہو جاتے، پتہ نہ چلتا۔ لہذا ایمان یقین کی منزل میں تھا، سب چاہتے تھے کہ اٹھ کے گئے تو زندگی تو مل جائے گی لیکن حیات نہیں مل پائے گی، لہذا در حسین پہ مر جاؤ تو اگر 1400 سال بعد حسین کا تذکرہ ہوگا تو زہیر کا بھی تذکرہ ہوگا، سعید کا تذکرہ بھی ہوگا، حبیب کا تذکرہ بھی ہوگا۔ صلوات پڑھ دو۔ عظمت ہے علی بھائی، اب اس کے بعد ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا موت کے بعد حیات کی تیاری کی جائے، حیات کی۔ اور اب ایک لفظ دوسری آیت کا، وَيَبْقَى وَجْهُ، وجہ کے معنی کیا ہے؟ وجہ، چہرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن میں بھی آپ کو ایک چیز کہتا ہوں، مثال آپ کو دیتا ہوں، چہرے کو وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ چہرے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے نا۔ اب میں آپ کو سامنے بہت آسان باتیں کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی سی، تاکہ باتیں ذہن نشیں ہو جائیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ ڈاکٹر نے آپ کو کوئی مرض بتایا، آپ پوچھیں گے مولانا یہ کس وجہ سے ہے؟ وجہ کا لفظ استعمال کیا نا آپ نے، یعنی کس چہرے کی وجہ سے ہے؟ بھئی اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کیا کہا تھا ابھی؟ وجہ مانے چہرہ، تو وجہ کے معنی کیا ہوئے؟ چہرہ۔ بھئی اس کا کون سا چہرہ ہے؟ فلانے کام کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا کوئی چہرہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کا چہرہ کیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہچاننے کے لیے جو دلیل سامنے آئے۔ بھئی آپ چہرہ پہچانتے ہیں، چہرے سے پہچانتے ہیں، لہذا چہرے کو وجہ کہا گیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے، جب آپ نے وہاں پوچھا کہ بھئی وجہ کیا ہے اس کی، تو اس نے بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً آپ فلانی چیز کا نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے آپ کا بی پی بڑھ گیا۔ ان سے پوچھا صاحب شوگر میری کیوں بڑھ گئی؟ کہنے لگتا ہے آپ نے فلانی بہت شوگر کھا لی، اس وجہ سے شوگر بڑھ گئی۔ تو اب وجہ کیا ہے؟ تو اب رب کی وجہ کیا ہے جو باقی رہے گا؟
بھائی اس کی بھی تو کوئی دلیل ہونا چاہیے کہ کیسے باقی رہے گا، کیوں کر باقی رہے گا. تو لازم تھا کہ بقا کے لیے اللہ کوئی ایسا چہرہ سامنے پیش کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ پہچان سکیں کہ وہ ہے. کیا کہا؟ کنتو کنزن مخفیہ، ہم ایک چھپا ہوا خزانہ تھے. ہم نے کیا چاہا؟ ہم نے کیا کہ ہم پہچانے جائیں. لہذا اپنے کو پہچانوانے کی وجہ کیا تھی کہ نور کو خلق کیا گیا، ایک نور خلق ہوا اور پھر اس کے وجہ سے یہ پہچانا گیا. تو یاد رکھو جو وجہ بنے اسی کو تو وجہ اللہ کہا جائے گا، وہی تو وجہ اللہ ہوگا. اور یہ اب جو وجہ اللہ کی بات ہے اور میں آپ کے سامنے، آپ بتائیے، آ گئی یہ سامنے بات، اللہ کے ولی کون ہے؟ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ کے سامنے نائب کہہ لیجئے، وائس کہہ لیجئے، نمائندہ کہہ لیجئے، یہ سب جو ہیں چھوٹے لفظ ہیں. ان سب سے اوپر جو بڑا ولی کا، آپ اپنی بیٹی کے ولی ہیں، یہ اس میت کے ولی ہیں. سمجھ گئے؟ ولی کا معاملہ بہت بڑا ہے، مطلب ٹوٹل. یا اب آپ سے اچھا کون سمجھے گا؟ سمجھائے دیتا ہوں ایک لفظ میں، ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ. 18 ذی الحجہ کو کیا ہوا تھا؟ کاہے کا اعلان ہوا تھا؟ دیکھیے ولایت کا اعلان ہوا تھا، ولی بنائے گئے تھے. تو اس میں ایک لفظ پیغمبر نے فرمایا تھا، اس کو آپ لوگ سمجھ لیجئے. وہ لفظ کیا تھا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ ایک جملہ، کیا میں تمہاری نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا؟ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ سب نے کیا کہا؟ ہاں. سب نے کہا جی آپ رکھتے ہیں. یہی تو کہا تھا نا. ولایت سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس تمہاری ہوگی، جان تمہاری ہوگی، کنٹرول ولی کا ہوگا. ولی کے پاور، پورا پاور ولی کے پاس ہو. بہت توجہ کیجئے گا، مولا کائنات کا ایک مرحلہ ہے اور منزل ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ولی سمجھ گئے آپ؟ اللہ کے ولی کون؟ مولا کائنات. جب ولایت کا منصب ٹرانسفر ہوا تو لازم تھا، ایسے کسی کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا ہے کہ میں یہاں نماز کی بات ہو کہ نماز پڑھانا ہے مولانا صاحب اور میں نماز نماز کے لیے نہ آؤں، یا مثلا مجلس پڑھنے کے لیے یہاں نہ آؤں اور میں اپنے کیا کہ ڈرائیور کو بھیج دوں یا چپراسی کو بھیج دوں کہ جا کے پڑھاؤ. صحیح ہے؟ لازم ہے، کوالٹی ہونا چاہیے. اگر میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا تو لازم تھا کہ میں اس کو بھیجتا کہ جس کے اندر مجلس پڑھنے کی کوالٹی ہو. اللہ کا ولی کون ہوگا؟ اللہ کا ولی وہ ہوگا کہ جس کے اندر اس کی والی کوالٹی ہو. دیکھیے ابھی ہم پر کوئی الزام نہ لگائیے گا کہ صاحب یہ تو جو ہے نصیری ہو گئے ہیں اور یہ تو ملنگی ہو گئے ہیں اور یہ تو فلانے ہو گئے. بڑا ماشاءاللہ سے بہت تیز زبان چلتی ہے نا. میں ابھی آپ کے سامنے جو بات ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ کے اندر کیا کوالٹی ہے؟ اللہ کون ہے؟ قادر ہے نا. آپ بھی تو قادر ہیں، نہیں قادر ہیں؟ آپ قادر ہیں کہ مثلا آپ جو ہے کوئی بھاری وزنی سامان کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ سکتے ہیں، ہے نا. آپ عالم ہیں، اللہ عالم ہے، آپ بھی عالم ہیں. 50 لوگوں کو آپ عالم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ رازق ہے تو اب لازم ہے جب اللہ رازق، آپ بھی رازق ہیں. آپ کیسے کہیے میں کیسے رازق ہوں؟ اللہ رازق ہے. 40 آدمیوں کو نوکری پہ رکھے، ان کا رزق میں دے رہا ہوں، رازق ہوئے.
صادق ہیں، واہ میں بھی خود سچ بولتا ہوں، سقی ہے اللہ، آپ بھی سقی ہیں، ہے نا، رحمان ہے وہ، آپ بھی رحمان ہیں، وہاں دیکھا ظلم ہو رہا ہے آپ نے جا کے رحم کیا، بچایا اس کو، سب آ سکتی ہی نہیں جو صفات ہیں، لیکن دو مرحلے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات میں ہیں وہ کوئی بندہ نہیں لے سکتا۔ وہ کون سی صفت ہے؟ ایک موت اور ایک حیات، یہ دونوں کا کنٹرول کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو یاد رکھو، جس کو بھی تم خلیفہ بنانا چاہو، جس کو بھی تم رہبر بنانا چاہو، جس کو بھی تم رہنما بنانا چاہو، مجھ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن مجھ کو اتنا بتا دو کہ اس کے اندر یہ دو کوالٹیاں ہیں یا نہیں ہیں، کہ موت پہ کنٹرول ہونا چاہیے، حیات پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اب جو بھی خدا کا ولی ہوگا اس کے قبضے میں موت بھی ہوگی، حیات بھی ہوگی۔ اب اگر تمہیں علی کی منزل کو سمجھنا ہے تو لاؤ زندہ کو، نماز پڑھائیں گے تو مر جائے گا، ٹھوکر ماریں گے تو زندہ ہو جائے گا۔ ٹوٹل بھائی آپ دیکھیے، قرآن کریم میں جا کر دیکھیے گا، اور جو لوگ مجلس سنتے ہیں، ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، قرآن کا حوالہ اور ریفرنس دیتا ہوں، ریفرنس، اللہ کا شکریہ ہے۔ قرآن مجید کے جا کر دیکھیے گا، 28 نمبر سورہ قصص، آیت کا نشان 6، پہلا لفظ دیکھیے، وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ جس کو وارث بناتا ہے نا زمین پر، نُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، کمپلیٹ، اب یہ آپ کے سامنے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو آپ آسانی سے، کمپلیٹ ایتھارٹی دیتا ہے پروردگار، ٹوٹل پاور دیتا ہے پروردگار، ٹوٹل پاور کے ساتھ وہ زمین کے اوپر آتا ہے، جس کو اللہ منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، یہ پاور ہوتی ہے۔ تو اب دونوں صفت مولا کائنات، پرابلم یہی تو ہے ہی ہے۔ دیکھیے ایسا ہے، اچھا خدا کو خدا آپ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کیوں؟ بتائیے، دو جملے آپ سے اور کہہ دیتا ہوں، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، مستعان ہے، جلیل ہے، جمیل ہے، وکیل ہے، کفیل ہے، قہار ہے، جبار ہے، رازق ہے نا، یہی سب تو ہے۔ اسی وجہ سے خدا کو خدا کہتے ہیں۔ اور اب یہی سب جو ہے ٹرانسفر ہوا ولی کی طرف۔ ہم نے بڑی احتیاط سے کام لیا، ہم نے کہا یہ خدا ہے اور یہ ولی خدا ہے، مولا کو ولی خدا۔ نصیریوں نے کیا کہا؟ نصیری نے جب سارے صفتیں دیکھیں خدا میں تو کہا یہ بھی خدا ہے، اور جب ساری صفتیں دیکھی مولا میں تو کہا یہ بھی خدا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مولا کائنات وہ آئے تھے ولی خدا بن کے، لوگوں نے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا، تو اب لازم تھا اللہ کے اوپر کہ اللہ مولا کائنات کی کوئی ایک صفت لے لے، کوئی ایک صفت علی کی لے لی جائے تاکہ وہ رہے اور وحدت برقرار رہے، وہ خدا رہے، یہ ولی خدا۔ تو اب ایک صفت مولا کی چاہیے تھی کہ ایک صفت علی مل جائے، علی ایک صفت دے دو تو عجب نہیں کہاں ہو بھائی۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، بھائی دیکھیے جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت کیا ہے؟ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، لیکن قرآن میں آج تک موجود ہے۔ یہ موجود اسی لیے ہے کیونکہ ڈیل اللہ نے کی تھی،
یہ ڈیل ہوئی تھی، یہ اس کی وجہ سے آج تک موجود ہے۔ تو اب یاد رکھیے جب یہ بات آئی تو عجب نہیں، پروردگار نے کہا اے علی ایک صفت دے دو، ہم سے لے لو۔ پوچھا ہوگا اے علی چاند لے لو، ایک صفت دے دو، تو مولا نے کہا ہوگا کہ چاند کو پہلے توڑا جا چکا ہے، اب نہیں لوں گا۔ 2-3 جملے ہیں۔ تو پھر کہا ہوگا کہ سورج لے لو علی، ایک صفت دے دو، تو مولا نے کہا ہوگا کہ سورج کو کیا کروں گا لے کے، وہ تو پہلے ہی اشارے پہ گھوم چکا۔ پھر عجب نہیں کہا ہوگا قدرت نے کہ اے علی وہ جنت ہم سے لے لو لیکن ایک صفت دے دو، تو عجب نہیں کہا ہو کہ جنت میں کیسے لوں، وہ تو میرے بچوں کی جنت ہے، جس کے جوان میرے بچے ہیں۔ اب جملہ بہت ہی احتیاط سے استعمال کرو۔ اب عجب نہیں، خدا نے کہا اے علی جو مرضی ہو وہ لے لو، جو مرضی ہو وہ لے لو۔ تو عجب نہیں، علی نے کہا بس یہ مرضی دے دو، نفس لے لو، تم کو اونگ بھی نہیں آئی، میں سویا جاتا ہوں۔ صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد۔ شب ہجرت مولا کائنات کو سلایا گیا، وہ سوئے، رضا دے دی گئی، نفس لے لی گئی۔ یہ ہے عظمت امیر المومنین۔ یاد رکھو میں نے کیا کہا تھا، پاور پوری دے دی تھی نا، پاور پوری دے دی تھی، تمکین پوری مل گئی تھی، پورا کنٹرول ملا تھا۔ تو اب ایک شاید شک و شبہ رہ جاتا کہ صاحب مرضی پہ بات آ کے کچھ پھنس نہ جائے کہ صاحب وہ مرضی نہیں تھی، یہ تو خالق نے کہا علی سو جاؤ، مرضی بھی میں دیے دیتا ہوں، اور اب مرضی بھی مل گئی ہے۔ اب جب رضا بھی آ گئی تو اب پروردگار اعلیٰ اب دنیا سمجھ لے کہ رضی اللہ لکھنا جو ہے یہ بیکار ہے، اب رضی علی لکھو، کیونکہ اللہ کی مرضی اللہ کے پاس نہیں، علی کے پاس آ گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ یہ عظمت امیر المومنین ہے اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اب وہ چونکہ انہوں نے کہا کہ وہ مرحوم جو ہے جناب ابو طالب کے سلسلے میں بہت زیادہ مباحثہ ہوتا تھا، تو 2-4 جملے جناب ابو طالب کے سلسلے میں بس بات ختم کر دیتا، لیکن چونکہ یہ ایمان ابو طالب کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ وہ رکھتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے آگے بڑھ کے پہنچایا جائے، اور اسی وجہ سے میرا حوضے ہوں یا کوئی چیز بھی ہو میں سب کا نام جناب ابو طالب ہی پہ رکھتا ہوں۔ تو بہرحال تو جناب ابو طالب کے سلسلے میں آپ کبھی غور کیجئے، 2-3 جملے جناب ابو طالب کے سلسلے میں اتنا پریشانی کیوں ہے سب کو، غور کیجئے۔ وہ کافر تھے، وہ اسلام نہیں لائے تھے اور انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، اور وہ آخری وقت کہہ رہے تھے کہ چچا آپ اسلام کو کلمہ پڑھ لیجئے، ہے نا سب؟ کتنا آفت مچی ہوئی ہے، زور کہ صاحب جناب ابو طالب جو ہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ اب میں صرف 2 جملوں میں بات ختم کروں گا، 2 جملوں میں۔ ایک جملہ یہ کہ جناب ابو طالب کافر تھے، اور ایک جملہ یہ کہ ابو سفیان مسلمان تھا۔ اس سے بہتر میرے خیال سے رزلٹ ہے نہیں، خلاصہ ہے پورا۔ یہ پورے مورخین نے اپنے قلموں کو توڑ دیا 2 جملے لکھنے میں، جنہوں نے 8 برس کے سن سے لے کے 50 برس کے سن تک پیغمبر کو پالا پوسا حفاظت کی،
ان کے لیے کہ صاحب وہ کافر تھے، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام کو لے کے آیا، کہا جاتا ابو سفیان مسلمان تھا. بس 2 جملے اور ساری بات ختم. کیوں اتنا اصرار ہے؟ ہم کو کیا معلوم، آپ کو بھی کچھ نہیں معلوم. اب میں عربی فارسی نہیں ہے، صرف اردو کے 2 جملے ہیں. سارے مسلمانوں کو قسم کھلوائیے، سروں پہ قرآن رکھوائیے اور ان سے کہیے کہ مسلمانوں تم بتاؤ کہ ابو سفیان کے اسلام سے اسلام کا کیا فائدہ ہوا. سارے مسلمانوں کو قسم کھلوائیے، بتاؤ ابو سفیان کے اسلام سے اسلام کا کیا فائدہ ہوا. اور دوسرا جملہ کہ یہ بتاؤ کہ جناب ابو طالب کے کفر سے اسلام کا کیا نقصان ہوا. 2 جملے ہیں یہ. پوچھئے ابو سفیان سے کیا فائدہ ہوا اور جناب ابو طالب سے کیا نقصان ہوا. اگر وہ نہ بتا پائے آپ کو نا، تو اس سے کہیے گا ٹھہرو، ابھی میں تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں، اور جب تاریخ کے اوراق کو پلٹیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو سفیان نے اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا دیا اور یزید جیسا پوتا دیا، اور ابو طالب نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا اور حسنین جیسے پوتے دیے. عظمت اہل بیت ہے. جناب ابو طالب کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میں تو کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کا جو کردار تھا، جو ان کی حیات تھی، سب کے ذہنوں میں جملہ، ایک آدمی کے ذہنوں میں جملہ موجود ہے. جب مشرکین مکہ جناب ابو طالب کے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد کہا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہم کو دے دو، ہم سے ہمارا جو بھی بیٹا ہو تم لے لو، جو تمہیں پسند ہو لے لو، جتنی دولت چاہیے لے لو. اس وقت جناب ابو طالب نے ان کو بھگانے کے بعد، گھر کے اندر آنے کے بعد کیا کہا تھا؟ پیغمبر سے کہا تھا میرے لال، میرے بھتیجے، جو تم کو حکم ملا ہے اس کو تم انجام دو، میں تمہاری مدد کروں گا. یہی تو کہا تھا نا. یہ جناب ابو طالب کی عظمت، جناب ابو طالب کی عظمت کہ وعدہ خود کیا تھا انہوں نے، اور اس وعدے کو وفا پوری نسل سے کروا دیا. کربلا میں کون ہے؟ پوری نسل ابو طالب. حسین کون ہے؟ عباس کون ہے؟ علی اکبر کون ہے؟ اگر اسلام کے اس پودے کو، اس درخت کو سینچا ہے تو صرف لہو ابو طالب نے. عزاداران امام مظلوم، بزرگوں کے وعدے کی اولاد پوری لاج رکھتی ہے کہ میرے باپ نے وعدہ کیا تھا پورا کرنا ہے، میرے دادا نے وعدہ کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب امام حسین مدینے سے چل رہے تھے نا، تو انہوں نے بھی اپنے اس دادا کے وعدے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہوگا کہ میرے دادا نے وعدہ کیا تھا کہ دین کے اوپر کسی طرح کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، سب کو لے کر چلے. عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم و عون و محمد بھی تھے، سب لوگ تھے. عزاداروں، امام حسین کربلا میں جب تشریف لائے، کون کون ان کے ساتھ میں تھا؟ کچھ بزرگ تھے
کچھ جوان تھے، کچھ بچے تھے۔ ایک سوچنے والی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے کہ جناب علی اصغر، شہزادے علی اصغر، ان کو شہزادی صغرا آنے نہیں دے رہی تھیں اور وہ کسی کے پاس نہیں آ رہے۔ اگر شہزادے علی اصغر کو چھوڑ دیا جاتا مدینے میں تو شہزادے علی اصغر جناب صغرا کا دل بھی بہل جاتا، ان کی چاہت بھی پوری ہو جاتی، اور اس کے بعد شہزادے علی اصغر جو ہیں وہ بھی جو ہیں، لیکن عزاداروں امام حسین نے چپے سے کچھ کان میں کہا۔ مصائب کی منزل ہے، چند جملے مصائب کے کہنا ہے، کیونکہ مصائب میں کیا آدمی بتائے آپ کو، سب سنے ہوئے ہیں۔ ابھی جناب علی اصغر 10 محرم کے لیے کہ 6 مہینے کے تھے، تو ابھی 28 رجب کو کتنے بڑے تھے؟ یہ سب آپ کیلکولیٹ کرتے رہیے کتنے بڑے تھے۔ لیکن جب امام حسین نے ان سے کچھ کہا تو پھر وہ ہمک کے آ گئے۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسین نے کیا کہا مجھ کو نہیں معلوم، کسی نے تاریخ نے نہیں لکھا کہ امام حسین نے یہ کہا، امام حسین نے یہ کہا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین شہزادے علی اصغر کو لانا اس لیے چاہتے تھے کہ جب علی اصغر کی شہادت واقع ہو جائے گی اور تاریخ لکھی جائے گی کہ حسین شہید ہوئے، عباس شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، اور محمد شہید ہوئے، تو کوئی ہو سکتا ہو یہ کہہ دے کہ عباس بہادر تھے، وہ لڑے ہوں گے، علی اکبر بہادر تھے۔ لیکن جب یہ لکھا جائے گا شہزادے علی اصغر 6 مہینے کا بچہ شہید ہوا، تو ہر ایک دانتوں میں انگلیوں کو دبا لے گا کہ اتنا چھوٹا بچہ جو شہید ہوا، اس کا مطلب حسین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ چونکہ میرے مولا کو معلوم تھا کہ کس طریقے سے، بھئی کون راوی تھا؟ سب دشمن کے راوی تھے۔ عزاداران امام مظلوم، ایک وجہ یہ ہوگی، اور دوسرا عجب نہیں امام حسین نے کہا ہو اے میرے لال علی اصغر تم بھی تو میرے ساتھ چلو۔ پوچھا ہوگا بابا میں کیوں چلوں آپ کے ساتھ، ہم کو بہن کے پاس چھوڑ دیجئے، تو کہیں گے کہا ہوگا عجب نہیں کہ اے علی اصغر جب تمہارے بھیا شہید ہو چکے ہوں گے، جب تمہارے چچا شہید ہو چکے ہوں گے، جب سب شہید ہو چکے ہوں گے، یہ بتاؤ جب بے کسی کے عالم میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کروں گا تو بتاؤ کوئی تو ہو جو میری آواز پر استغاثہ کہے، لبیک یا حسین کہے، اے بیٹا علی اصغر ارے تم میرے ساتھ چلو تاکہ جب میں وہ آواز بلند کروں ارے کون ہے جو میری نصرت کرے تو تم آ جانا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، یہی وہ منزل ہے جو ایک کے مرد مومن یقینی طور کے اوپر جو زائر بھی تھے اور جنہوں نے زیارت کا شرف حاصل کیا تھا، کیا مظلومیت کا عالم ہے کربلا میں، اور یقینی طور کے اوپر یہی شرف ہے ہمارے لیے، ہم زیارت کر کے چلے آتے ہیں چونکہ وہاں ان شہداء کی قبور ہیں، روضے ہیں، وہ مقام محترم مقام ہیں کہ جہاں پر وہ امام حسین اور انصار امام حسین کس طریقے سے شہید کیے گئے۔ عزاداران امام مظلوم، شہزادے علی اصغر ان کو بھی لے کر آئے، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ عزاداروں، بہت غم کی بات ہوتی ہے اگر کسی کا اپنا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا شوہر مر گیا، کوئی کہتا ہے میرا باپ مر گیا، کوئی کہتا ہے میرا ماموں مر گیا، کوئی کہتا ہے میرا چچا مر گیا۔ سچ بتاؤ کسی کو بھی صبر نہیں آ سکتا ہے کہ میرا عزیزدار مر گیا، میرا رشتہ دار مر گیا، میرا فلانا رشتے کا ماموں لگتا تھا، چچا لگتا تھا۔ لیکن عزاداروں تم یہ بتاؤ کہ کوئی بھی ہمارا رشتہ دار مر جاتا ہے تو ہم کم سے کم عزت و احترام سے جنازہ
تو دفن کر لیتے ہیں، مجلسیں تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ جب آقا زین العابدین کے اعزاء ایک چچا کا لاشا کہیں پڑا ہے، کہیں بابا کا لاشا پڑا ہے، کہیں بھائیوں کے لاشے پڑے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کہیں پہ علی اکبر کے لاشے کو عزاداران امام علوم، بس چونکہ اعزاء کی باری ہے، میں کہوں گا عابد ممتاز حسین انتقال کر گئے، ارے ٹھیک ہے، ان کی زوجہ، ان کی شریک حیات، ان کا وہ وارث دنیا سے چلا گیا، میں کہوں گا تمہارا وارث گیا تو جنازہ تو تمہارے بیٹے نے دفن کر دیا، لیکن کبھی تصور کیا کہ جب رباب کا وارث دنیا سے گیا تو بیٹا موجود زین العابدین، لیکن جنازہ دفن نہ ہوا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام علوم، دو چار جملے بیٹے کی تسکین کے لیے جناب زین العابدین کس انداز سے ہمارے چوتھے امام، جب 11 محرم کو قافلہ جا رہا ہے، سب نے جملے کو سنا نا، جب پھوپھی نے پوچھا سید سجاد تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا، کیا کہا تھا؟ احساس کر پائیے گا ان جملوں کا، لاکھوں دفعہ آپ نے سنے ہوں گے وہ جملے۔ کیا جملہ کہا تھا؟ پھوپھی اماں، ظالموں نے اپنے کشتہ نجس دفن کر دیے، میرے بابا کا لاشا پڑا ہے۔ احساس کر پائیے گا کہ کسی کے باپ کا لاشا زمین گرم پر پڑا ہو، بیٹے پر کیا گزری ہوگی۔ ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، ارے سید سجاد کا کیا عالم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداروں، دو جملے مصیبت کے بچے ہیں، مجلس کو تمام کر دوں گا، چونکہ باپ کی مجلس ہے، بیٹے کو پرسہ دینا ہے، خانوادے کو جو اس کا وارث ہے، جو اس کا ولی ہے، پرسہ دینا ہے، بات ختم کر دوں گا۔ عزاداروں، امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ جملہ آپ لوگوں نے ہزاروں بار سنا۔ اس کے بعد کربلا، اس سے نکل کے کوفے کے دربار، کوفے کے بازار، پھر اس کے بعد شام کا دربار، شام کے بازار، پھر اس کے بعد مدینے واپسی، پورا سفر آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے اس منظر کو بیان نہیں کیا۔ سب سنتے ہیں کہاں مصیبت پڑی؟ الشام، اب شام آگے، اب بابا کے غم کو بھول گئے؟ نہیں، غلط کہا میں نے، بھولے نہیں، سینے میں ہے، دل کے اندر وہ غم ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا، اور چونکہ جب میں کسی بیٹے کو تسلی کے لیے اور تشفی کے لیے ذکر کربلا کرتا ہوں تو یہ جملہ ضرور پڑھ دیتا ہوں۔ جناب زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے۔ 61 ہجری میں واقع کربلا، 95 ہجری میں جناب زین العابدین کی شہادت ہوئی ہے۔ 35 سال تک جناب زین العابدین زندہ رہے۔ زین العابدین نے دوبارہ اس واقعے کی یاد نہیں کی، لیکن یہ واقعہ جناب زین العابدین کو کب یاد آیا؟ جب 25 محرم 95 ہجری صبح کا وقت ہے، تو ایک دفعہ وہ وقت کہ جس دن جناب زین العابدین اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے بیٹے محمد باقر کو بلایا، کہا محمد میرے پاس آنا۔ جب محمد آئے، کہا میرے نیچے سے مسلح ہٹا دو۔ مسلح ہٹا دیا، وہ چادر ہٹا دی، وہ چٹائی ہٹا دی، مسلح سب کچھ جب ہٹا دیا تو اب جناب زین العابدین زمین کے اوپر لیٹیں۔ ایک جملہ عزاداروں، رو کے پرسہ دے دینا، ایک جملہ، اب زمین کے اوپر لیٹے۔ جب زمین پر لیٹ گئے تو ایک دفعہ 5ویں امام نے کہا کہ بابا آپ زمین پر کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ آپ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا، اب سید سجاد تڑپ گئے کہ اے بیٹا محمد، تم کو نہیں معلوم میں نے اپنے بابا کو زمین کربلا پہ کیسے ریتے گرم پر پڑا دیکھا۔ اے بیٹا محمد، میں چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو میں بھی زمین پر خاک پر لیٹوں۔ الا ولعنۃ اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب انا للہ انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے
سید ممتاز حسین رضوی ابن سید عابد حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلی بحق فؤاد مفاتر السماوات والارض بحق الحسن المحسن بحق الحسن خادم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسن السلام۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچے جس کے لیے منعقد کی گئی ہے، پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، پروردگار مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار ہمارے قلوب کو مودت آل محمد سے منور کر دے، پروردگار ہمارے کردار میں تعلیم آل محمد کی جھلک نظر آنے لگے، پروردگار جو کورونا وبا چل رہی ہے وہ جلد سے جلد دنیا سے ختم ہو جائے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا میں والی سکینہ بچھڑ کے کس کو ملتا ہے دوبارہ باپ کا سایہ، نہ ڈھونڈو رن میں اے والی سکینہ باپ کا سایہ، سکینہ خاک پر بیٹھی یہی کہہ کہہ کے روتی ہے، سکینہ خاک پر بیٹھی یہی کہہ کہہ کے روتی ہے، وطن چھوٹا پھر اس کے بعد چھوٹا باپ کا سایہ، نہ ڈھونڈو رن میں بالی سکینہ باپ کا سایہ، میرے بہتے ہوئے آنسو یہ دنیا کو بتاتے ہیں، میرے بہتے ہوئے آنسو یہ دنیا کو بتاتے ہیں، میری آنکھوں سے یوں رخصت ہوا تھا باپ کا سایہ، نہ ڈھونڈو رن میں بالی سکینہ باپ کا سایہ، اب اس تکلیف کو مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا، اب اس تکلیف کو مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا، سکون دیتا ہے بچوں کو زیادہ باپ کا سایہ، نہ ڈھونڈو رن میں بالی سکینہ باپ کا سایہ، اسی حسرت میں دم توڑا ہے اس نے قید خانے میں، اسی حسرت میں دم توڑا ہے اس نے قید خانے میں، مجھے جاتا ہوا تو دیکھ لیتا باپ کا سایہ، نہ ڈھونڈو رن میں بالی سکینہ باپ کا سایہ،
سرور اس کے بیاں کو نظم کرنا غیر ممکن ہے، سرور اس کے بیاں کو نظم کرنا غیر ممکن ہے۔ قیامت تھا سکینہ کا یہ کہنا، باپ کا سایہ نہ ڈھونڈو رن میں اے بالی سکینہ، باپ کا سایہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔